الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کیف یشاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی و دیگر احباب، مسلمان کی زندگی میں عقیدہ ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے اسماء اور صفات کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں اسے کیسے سمجھنا چاہیے، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ ہم اپنے خالق کو، اپنے معبود کو، اپنے رب کو کیسے جانیں، کیسے مانیں، اس کا ذریعہ کیا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کتاب و سنت کے ذریعے سے کیا احکام ملتے ہیں، صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے اسماء اور صفات کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، یہ ساری چیزیں ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے ملی ہوئی ہیں، حدیثوں میں سب کچھ موجود ہے۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسلاف کرام نے عقائد پر، توحید پر جو کتابیں لکھ دی ہیں، اصول عقیدے پر، اصول عقائد پر جو کتابیں لکھ دی ہیں، اس کے اندر ایک ایک بات وضاحت سے موجود ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کو کیسے سمجھنا ہے۔ جس طرح سے قرآن اور حدیث کے اندر اس کی ذات کے تعلق سے، اس کے اسماء اور صفات کے تعلق سے جو کچھ بھی وارد ہوا ہے، ہم اس کو ویسے ہی مانیں گے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی تکییف کے، یعنی بغیر کیفیت بتائے ہوئے۔ ویسے ہی جس کمال کا اللہ رب العالمین، جس جلال کا اللہ رب العالمین مستحق ہے، جس کمال و جلال کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے، اسی حساب سے ہمیں ماننا ہے، اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات، ساری چیزوں میں یہی ہمیں ملتا ہے۔ ہم اس کو اس کے بندوں سے تشبیہ نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جب اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا ہے، اس کا مطلب اس کا سننا اور دیکھنا بھی دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھنا اور سننا یہ ثابت ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتا ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، کوئی بھی آواز اس کے کان سے اوجھل نہیں ہے، ہر آواز وہ سنتا ہے۔ وہ چیٹی کی آواز بھی سنتا ہے، انسان کی آواز بھی سنتا ہے، ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ تو انسان بھی سنتا ہے تو کیا ہم کہیں گے ہم کیسے مان لیں، یہ تو انسان سے مشابہت لازم آئے گی؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کچھ سوچے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بغیر اپنے دل میں کچھ خیال لائے، جو صفات
اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں، ہم اس کو مانیں گے اسی طرح سے جیسا اس کے لیے لائق ہے، جیسا اس کے لیے زیبا ہے، اسی طرح سے مانیں گے۔ یہ تو اسلاف کرام، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور علماء محققین اعظام کا یہ قول ہے، اور یہی کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو دلائل مل جائیں گے اس بارے میں، لیکن منطق اور فلسفہ کے چکر میں پڑھ کر، صوفیوں کے خرافات میں پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے عقائد کے بحث میں، اسماء اور صفات کے بحث میں۔ ان میں جبریہ پیدا ہوئے، قدریہ پیدا ہوئے، معطلہ پیدا ہوئے، معتزلہ، خوارج، ماتریدیہ، جہمیہ، پتہ نہیں کیسے کیسے فرقے پیدا ہوئے، اور انہوں نے الگ الگ اس میں عقیدہ گڑھ لیا۔ کسی نے اسماء صفات کا انکار کر دیا، کسی نے تعویل کر دیا، کسی نے تھوڑے کو مانا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ تو آئیے ہم اسی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین کے بانی مبانی حسن بننا کا کیا عقیدہ تھا، آخر ان کا کیا عقیدہ تھا۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح سے یہ تصوف کے دلدادہ تھے، ظاہر سی بات ہے صوفیوں کا جو عقیدہ ہوگا یہاں بھی وہ بھٹکیں گے۔ اسماء اور صفات اور اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھیں گے جو صوفیوں کا ہے، خرافاتیوں کا ہے۔ جیسے بہت سے فرقے گمراہ ہو گئے اس باب میں، اور انہوں نے تعویل کر دی یا انکار کر دیا، یا کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں حسن بننا کا اس معاملے میں کیا عقیدہ ہے اسماء اور صفات کے بارے میں۔ یہ جو بولتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے یہ سلفی صوفی جماعت ہے، دیکھتے ہیں کہ سلفیت کہاں پائی جاتی ہے ان کے یہاں۔ سلفیت میں اصل عقیدہ ہے پہلے عقیدے کی درستگی، اس کے بعد اعمال حسنہ۔ عقیدہ دیکھتے ہیں ان کا کیسا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے العقائد کے نام سے، رسالۃ العقائد۔ اس کے اندر یہ اپنے عقیدے کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 74 پر، صفحہ نمبر 74 کے اندر حسن بننا نے عقیدہ سلف اور عقیدہ خلف کے درمیان قربت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور عقائد کے مسئلے کو ہلکا بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اسماء اور صفات کے باب میں جتنی بھی بحث کر لے اس کا خلاصہ ایک ہی نتیجے میں سامنے آ جائے گا، اور وہ تفویض ہے۔ تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ۔ تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں، خاموش رہیں گے، ہم کچھ نہیں بتائیں گے۔ مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ آگے صفحہ 76 پر لکھتے ہیں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا ہے اور ان کے معانی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور یہی زیادہ لائق اتباع اور بہتر ہے۔ احمد عیسیٰ عاشور کی کتاب حدیث الثلاثہ لحسن بننا، اس کے اندر صفحہ 436 میں الالوہیت فی الاسلام کے عنوان سے ایک بڑا مضمون ہے۔ اس میں یہ حسن بننا کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن بننا نے کہا اللہ رب العالمین کا فرمان الرحمن علی العرش استوى، اور اسی طرح سے ید اللہ فوق ایدیہم وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کیف یشاء، اور اسی طرح سے ینزل ربنا فی السماء الدنیا۔ کہتے ہیں کہ مذکورہ نصوص میں وارد اسماء اور صفات کا معنی و مفہوم ہم نہیں جانتے، اسی لیے اسے ہم اللہ کے تفویض کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر عقیدہ تفویض ہی زیادہ درست، بہتر اور محکم ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اس سے نہ تو کسی کی تکفیر ہوتی ہے، نہ ہی کسی پر طعن و تشنیع، اور ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، تابعین اور تبع تابعین کا کیا عقیدہ تھا، اور اسی طرح سے سلف صالحین کا کیا عقیدہ تھا، اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو فرقے باطلہ ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، تاکہ ان پر طعن و تشنیع نہ ہو، اور اگر ہم صحیح بات بتائیں تو ان سے دشمنی نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے عقیدہ تفویض گڑھا ہے کہ ہم اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام اسماء اور صفات کا معنی نہیں سمجھتے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا ان ساری آیتوں کا معنی؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ جب تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے سب باندھ کر کے، کیا سب بندی نہیں معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ اور فرشتوں کی سب بندی کیسی ہوگی اور انسانوں کی کیسی ہوتی ہے، لیکن سب بندی کیا یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں؟ نہیں پتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مستوی ہونا کیا یہ معنی نہیں معلوم ہے؟ امام مالک سے پوچھا گیا اسی استوا کے بارے میں، کیف استوى، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ جو بتا رہے ہیں حسن بننا کہ ہمیں اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہے، ہم اس کا معنی مفہوم بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو کیا انہیں امام مالک کا وہ قول نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد تھا اس وقت، یا اگر یاد تھا تو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیوں چھپا دیا؟ تاکہ اختلاف نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اس لیے صحیح عقیدہ ہی نہیں بتائیں گے، کتاب و سنت کی صحیح تعلیم ہی نہیں دیں گے، یہی مطلب ہوا، تاکہ خوارج اور روافض اور شیعہ اور دوسرے جو باطل مذاہب ہیں، صوفی خرافاتی، وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ اصل میں مسلمانوں میں انہی لوگوں کی اکثریت ہے، اکثریت جب ناراض ہو جائے گی تو ہماری سیاسی روٹیاں کیسے بنیں گی؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ امام مالک سے جب پوچھا گیا استوا کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کیسے مستوی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الاستواء معلوم، آپ نے کہا تھا کہ استوا کا معنی معلوم ہے، مفہوم اس کا معلوم ہے، اللہ کیسے مستوی ہے معنی تو ہم جانتے ہیں، والکیف مجہول، لیکن کیفیت ہمارے نزدیک مجہول ہے، ہم نہیں جانتے، صرف ہم کیفیت نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا مناسب ہے ویسا مستوی ہوگا، مستوی استوا کا معنی معلوم ہے، یہ سلف کا عقیدہ ہے۔ سلف کا عقیدہ یہی ہے کہ مستوی اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، استوا کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، استوا پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور ایسے مسائل میں سوال کرنا بدعت۔ تو امام مالک نے کیا کہا کہ استوا کا معنی معلوم ہے، البتہ کیفیت مجہول ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، غیر معلوم ہے۔ اس میں انہوں نے اس آیت کو بھی ذکر کیا۔ اس آیت کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ينزل ربنا الى السماء الدنیا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارا رب دنیاوی آسمان پر اترتا ہے، ڈیلی اترتا ہے، ثلث اخیر میں، رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین اترتا ہے، نزول فرماتا ہے دنیاوی آسمان پر۔ تو نزول جو ہے یہ معلوم ہے، اترنا، نازل ہونا، اس کا معنی مفہوم معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معنی ہی نہیں معلوم ہے، ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔
جب مطلب ہی نہیں معلوم ہے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. تو عقیدے کو اس طرح سے انہوں نے گنجلک کر کے تفویض کا ایک صورت نکالی ہے کہ ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے، ہمیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے. حالانکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب درء تعارض العقل والنقل، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 2201، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مخالف رائے رکھنے والوں کا عقیدہ یا تو تعویل کا ہے یا تفویض کا ہے. مطلب اگر کوئی تفویض کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم ہے، حالانکہ عربوں کے ہاں اس کا معنی مطلب سب معلوم ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اس کا معنی مطلب نہیں معلوم ہے تو گویا اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے. کہتا ہم اس کو حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے، ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے، تو گویا وہ عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے. اگر قرآن کے اندر ہے وہ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے ہمیں اس کا معنی ہی نہیں معلوم ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. یا تو وہ تعویل کر دیتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اس کا معنی پھیر دیتا ہے دوسری طرف. بس یہ ہے اس کے اندر فرق کہ یہ اس کے معنی کو پھیرتا نہیں ہے، ڈائریکٹ انکار کر دیتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں اس کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بصیر کا کیا معنی ہوتا ہے، سمیع کا کیا معنی ہوتا ہے. یا اسی طرح سے جو دوسرے اسماء اور صفات ہیں کہتا ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، چاہے تفویض کا عقیدہ ہو، وہ بولے کہ ہمیں اس کا معنی ہی نہیں معلوم ہے، یا چاہے تعویل کا عقیدہ ہو، اس کا معنی دوسری طرف پھیر دے جو اس کا حقیقی معنی ہے اس سے. جیسے کہ استوا کا معنی کہہ دے، اس کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا، حالانکہ اس کا معنی غالب ہونا نہیں ہوتا ہے. وہ تعویل کرتے ہیں، معنی پھیر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اصل معنی کا انکار کرتے ہیں. جو اصل صفت ہے اس کا انکار مقصود ہوتا ہے اور اس کو دوسرے مفہوم میں لے کے چلے جاتے ہیں انکار کر کے. تو تعویل ہو یا تفویض ہو، جیسا کہ حسن بنا کا عقیدہ تھا، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے درء تعارض العقل والنقل، یہ 20 جلد میں یہ کتاب بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے. عقیدے کے اندر فلسفیانہ بحث کی ہے اس کے اندر انہوں نے. اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 201 میں یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے کہ جن کا عقیدہ تعویل کا ہے اسماء اور صفات کے باب میں، یا جن کا عقیدہ تفویض کا ہے جیسا کہ حسن بنا عقیدہ رکھتے تھے، تو وہ کتاب و سنت کے مخالف ہے. دونوں عقیدہ جو ہے کتاب و سنت کے مخالف ہے. اس کے بعد کہا اہل تفویض کے عقیدے سے یہ لازم آتا، علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے، کہتے ہیں اہل تفویض کے عقیدے سے یہ لازم آتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نصوص کے معنی و مفہوم کو لوگوں کے سامنے واضح کیا ہی نہیں، اور نہ ہی ان کا مطلب صحابہ کو بتلایا، جبکہ قرآن میں کلام اللہ کو صاف صاف لوگوں تک پہنچانے کی بات آئی ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے صاف صاف بتائی نہیں لوگوں کو بات تو گویا کہ آپ نے تبلیغ ہی نہیں کیا. جس تبلیغ دین کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ نے تبلیغ کا کام کیا ہی نہیں اگر پوری بات نہیں بتائی تو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کا کام آپ نے نبھایا ہی نہیں صحیح سے اگر پوری بات آپ نے نہیں لوگوں کو بتا دی. ایسی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا اللہ کے رسول کوئی بات لوگوں کو نہیں بتائیں گے؟ صحابہ کرام سے کوئی بات چھپایا ہوگا آپ نے؟ اور یہ تو عقیدے کی بات ہے، کبھی آپ نے ایسا کیا ہوگا؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایسے بہت سارے معنی اور مفہوم کو سمجھایا ہی نہیں اور اس کا مطلب بتایا ہی نہیں، صاف صاف لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں، جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا اتنی سخت اللہ کے حکم کے انکار کر سکتے ہیں، خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ساری باتیں نہیں پہنچا دی تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اس طرح کی بات آئی اللہ کے رسول کے ہے، ایسا آپ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کے اکابرین کا یہ کہنا کہ ان متشابہ مشکل نصوص کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے ہم انہیں ان کے ظاہری معنی سے پھیرتے ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ انبیاء اور رسول اللہ کی کتابوں کے بہت سارے مفاہیم و معانی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اسی طرح صحابہ بھی نہیں جانتے تھے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے ایسے نصوص کو نہیں سمجھتے تھے جن میں اللہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے صفات اور اسما کے ذریعے سے اپنی عظمت کو بتلانا چاہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم معنی ہی نہیں جانتے ہیں۔ جب معنی ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کی عظمت کو کیسے ہم سمجھ پائیں گے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کو ہم اسی وقت سمجھ پائیں گے جب ہم اس کے معنی کو سمجھیں گے۔ اسماء اور صفات کے ذریعے سے ہر آیت میں تقریباً اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی صفت آپ موجود پائیں گے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کے تعلق سے، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی کے تعلق سے کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے، ہر آیت کے اندر تقریباً آپ پا جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی عظمت و جلال کو بتایا جاتا ہے اسماء اور صفات کے ذریعے سے، لیکن اگر ہم معنی کا انکار کر دیں کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ معلوم رہے کہ یہ خود قرآن اور انبیاء کی ذات میں قدح اور طعن و تشنیع ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اس کا معنی جانتے نہیں، انکار کرتے، حالانکہ اگر وہی کلمہ، وہی لفظ عام مفہوم میں استعمال کیا جائے تو وہ سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے حق میں آ رہا ہے تو کہہ رہا ہم نہیں جانتے۔ وہی لفظ اگر دوسرے سیاق میں استعمال کیا جائے تو یہ کبھی نہیں انکار کرے گا کہ میں اس کا معنی نہیں جانتا ہوں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی اسماء اور صفات کے سیاق میں وہی عبارت آتی ہے، وہی الفاظ آتے ہیں، تو کہتا ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہو جائے گا، دشمنی ہو جائے گی، اس کے لیے اپنا عقیدہ ہی خراب کر لو، اپنی عاقبت ہی خراب کر لو دنیاوی اختلاف کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور انبیاء کی ذات میں قدح اور طعن و تشنیع ہے۔ اگر جو ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تعویل کا یا تفویض کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور اسے واضح اور آسان بنا کر نازل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اسے کھول کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کی ہر بات لوگوں کو بتا دیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر اور اس کے ہر لفظ پر سوچنے اور سمجھنے کا حکم دیا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی آئیں گے۔ قرآن کے اندر جو غور و فکر کرنے کی بات آئی ہے، سب سے پہلے اسماء اور صفات میں ہمیں غور کرنا ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں غور کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بڑائی اور کبریائی کا پتہ چلے، اور اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو اتنی ہی زیادہ حقیر اور کمزور سمجھیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی تابعداری اور اس کی عبادت کر سکیں گے۔ ہمارے دل میں اس کا خوف بیٹھے گا۔ جتنی زیادہ عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اللہ رب العالمین کی، اتنی زیادہ اس کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، خشیت الہی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اگر اسماء اور صفات کے معنی کا ہم انکار کر دیں گے یا کہیں گے ہم اس کو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، تو کہاں سے ہم اس کی عظمت سمجھ پائیں گے اور کہاں سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا؟ تو اس سے آخر کیا لازم آتا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ غور و فکر سے کام لو، اسماء اور صفات کے اندر غور و فکر کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معنی ہی نہیں جانتے، تو غور و فکر کہاں سے کریں گے؟
غور و فکر کیوں کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ تاکہ بندہ ان کا مطلب، مفہوم اور ان کی عظمت سمجھ کر اپنے خالق کی عظمت کا اندازہ لگا سکے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف کوئی پیغام دیا جائے جسے آپ جانتے ہی نہ، اور نہ ہی آپ اس کے بارے میں معلوم کریں، اور نہ ہی اس کے بارے میں آپ معلوم کریں؟ واضح ہوا کہ اہل تفویض جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پیروکار اور سلف کا نائب سمجھ رہے ہیں، وہ خود اہل بدعت اور منکرین صفات میں سے ہیں۔ تو تفویض ہو یا تعویل ہو، دونوں سے لازمی نتیجہ انکار نکلتا ہے اسماء اور صفات کا۔ یقیناً اہل تفویض سب سے برے بدعتی اور گمراہ ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تمام صفات کا انکار اور کتاب و سنت کے نصوص کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ اور یہ لوگ بلا شبہ جہمیہ کی طرح ہیں۔ یہ لوگ جو مفوضہ ہیں، جن کو اہل تفویض کہتے ہیں، اور حسن بنا نے جیسا کہ واضح طور پر رسالۃ العقائد کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ تفویض کا ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا، ہم اس کے اندر بحث نہیں کریں گے کیونکہ دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں سے دشمنی ہوگی ہماری۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بلا شبہ جہمیہ کی طرح سے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل اور امام ابو زرع، امام ابو حاتم رازی وغیرہ نے کہا ہے، جو کہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کا امام شمار ہوتا۔ ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ یہ بڑے بڑے کبار ائمہ سلف ہیں، امام احمد بن حنبل، امام ابو زرع رازی اور اسی طرح سے امام ابو حاتم، کہتے ہیں کہ اہل تفویض جو ہیں یہ جہمیہ کی طرح سے ہیں، اور جہمیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ گمراہ اور بھٹکا ہوا ایک فرقہ ہے عقائد کے مسائل میں۔ کہتے ہیں کہ واقفہ نے جب دیکھا کہ اہل سنہ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے بلکہ اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور جہم اور اس کے زندیق پیروکار قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، تو یہ کہنے لگے ہم نہ یہ کہیں گے کہ قرآن مخلوق ہے اور نہ یہ کہیں گے کہ غیر مخلوق ہے۔ تو یہ واقفہ کا حال ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اور جہمیہ کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مخلوق ہے۔ بیچ میں ایک دوسرا فرقہ آ گیا، اس نے کہا کہ ہم دونوں نہیں مانیں گے، ہم نہ یہ کہیں گے کہ مخلوق ہے نہ ہم یہ کہیں گے کہ غیر مخلوق ہے۔ چنانچہ یہ بھی بھٹکا ہوا ہے۔ یہی حال مفوضہ کا ہے، اہل تفویض کا ہے، کہ جب انہوں نے اہل سنت کو دیکھا، انہوں نے جب سلف صالحین کو دیکھا کہ وہ اسماء اور صفات کو اسی طرح ثابت کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے ثابت کیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، اور دیکھا کچھ لوگ اسماء اور صفات کے اندر تعویل، تحریف، تشبیہ اور تمثیل سے کام لیتے ہیں، تو یہ کہنے لگے، یہ مفوضہ اہل تفویض کہنے لگے، اسماء اور صفات کے باب میں دیکھا دو لوگ ہیں، اختلاف ہے، کچھ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، کچھ تعویل کرتے ہیں، کچھ تحریف، تشبیہ اور تمثیل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے لوگ مانتے ہوئے چلے آئے ہیں سلف سے لے کر کے آج تک، اللہ کے رسول سے لے کر کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جیسا مانتے چلے، یعنی ثابت کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں جیسے آیا ویسے ہم مانتے ہیں۔ دیکھا اور کچھ لوگ ویسا نہیں مانتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دے رہے ہیں، تو یہ کیا کہنے لگے، ہم توقف اختیار کریں گے، نہ ان کے ساتھ رہیں گے نہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح کا عمل کہہ رہے ہیں کہ سراسر ان اہل شک اور اہل فتنہ کا عمل ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، وہ لوگ تو آخرت کے تعلق سے شک میں مبتلا ہیں بلکہ بالکل اندھے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 99۔ تو شک میں مبتلا ہیں یا تو بالکل اندھے ہیں، اسی لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں۔
بالکل یہی حال حسن بنا اور ان کے مفوضہ ساتھیوں کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عقائد کے رسالے میں اسی طرح اشارہ کیا ہے، مذکورہ نصوص کا ذکر کر کے انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ایسے موقعوں پر عقیدہ تفویض ہی زیادہ درست، بہتر اور محکم عقیدہ ہے۔ یہ نہیں کہا جو سلف صالحین نے کہا، جو امام احمد نے کہا، جو امام مالک نے صاف کہا، جو امام شافعی نے کہا، اور جو تابعین اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے جو کہا، بلکہ انہوں نے کہا نہ ہم اس کو مانیں گے نہ اس کو مانیں گے۔ یہ خود شک میں ہے اور دوسروں کو بھی انہوں نے شک میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج زیادہ درست نہیں تھا؟ کیا آپ کا عقیدہ زیادہ محکم نہیں تھا؟ کیونکہ حسن بنا کی طرح آپ تفویض کے قائل نہیں تھے، تو کیا آپ کے صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین، پھر تمام اہل سنت اور سلف صالحین کا عقیدہ آپسی پھوٹ اور تفریق پیدا کرنے کا ذریعہ تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ حسن بنا نے جو فارمولہ نکالا ہے کہ ہم تفویض کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے ہم بیچ والا راستہ اپنائیں گے، تفویض والا عقیدہ۔ ہم کہہ دیں گے کہ بھائی ہمیں اس کا معنی مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں کیا صحابہ کرام اور تبع تابعین اور دیگر سلف صالحین نے جو عقیدہ رکھا اسماء اور صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کو ویسے ہی ثابت مانا بغیر کسی تعویل اور تحریف اور تشبیہ کے؟ تو کیا ان کا یہ عقیدہ رکھنا آپس میں پھوٹ ڈالنے والا تھا؟ کیا ان کے اس عقیدے سے مسلمانوں میں تفریق ہوا ہے؟ یا جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، ان کی وجہ سے پھوٹ پڑتا ہے، اور ان کی وجہ سے فرقہ بندی ہوتی ہے؟ جو بھی غلط عقیدہ نکالے گا یا نیا عقیدہ کوئی نکالے گا، اس کا اپنا الگ فرقہ بنے گا، اور تمام فرقے ایسے ہی بنے ہیں۔ سب سے پہلے کیسے شیعہ روافض بن گئے، انہوں نے کچھ الگ عقیدہ صحابہ کرام سے رکھ لیا۔ کیسے خوارج پیدا ہو گئے، انہوں نے کچھ الگ عقیدہ رکھ لیا صحابہ کرام کے مقابلے میں، اور بعد میں جیسے جیسے نئے عقیدے بنتے گئے، فرقے بنتے گئے، اور ایک واضح عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت تھا وہ چلے آیا اسی طرح سے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جنہوں نے نیا عقیدہ اپنا نکالا ہے ان کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے اور فرقے بنتے چلے گئے ہیں۔ کتاب و سنت تو جیسے تھا نبی کے زمانے میں ویسے ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے تھا ویسے ہی ہے، ان کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوا، ان کی وجہ سے پھوٹ نہیں پڑا۔ اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ عیاری اور مکاری ہے، اس کی وجہ سے انہیں دنیاوی مال و متاع، اقتدار حاصل کرنا ہے، کرسی حاصل کرنا ہے، اور سب کو خوش کرنا ہے۔ اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ سب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنی سیاسی روٹی سینکنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہمیں نجات دے، ایسے افکار باطلہ سے ہمیں بچائے اور امت کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔